اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں سید اسماعیل شاہ قادری چشتی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج آپ کی خدمت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک ایسی صورت جو بے انتہا پر تاثیر صورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ ہر نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اس سے اس صورت کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ چلیے اس صورت کے حوالے سے جو ہے کچھ سوالات بھی تھے لوگوں کے، اور اسی کے ضمن میں جو ہے کچھ سوالات تھے، تو میں اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک سوال تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ بیچارے بے گناہ قید میں ہیں اور گزشتہ 5 برس سے جو ہے وہ قید جھیل رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کچھ مخالفین یا کچھ کہہ لیجیے طاقتور ترین ہمارے پاس نظام انصاف، تو اللہ پاک رحم فرمائے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بیچارے قید میں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل کہ جس سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وہ جو ہے اگر وہ بے گناہ ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ قرآنی جو علمیات ہیں، یہ قرآنی آیات کے ذریعے جو ہم اللہ پاک سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ہماری ہر ادا سے ہمارے واقف ہے، ہمارے ہر عمل سے وہ واقف ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھیے گا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کے لیے، جنہوں نے جرم کیے ہیں وہ اپنے جرم کی سزا جو پا رہے ہیں، تو میں ان کے لیے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنا چاہیے، اور جو بے گناہ ہیں اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ 121 مرتبہ سورہ فاتحہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنی ہے۔ اب اول آخر 21 مرتبہ درود شریف اور 121 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کے جو ہے اپنی رہائی کے لیے دعا کریں، اپنی رہائی کے لیے جو ہے معاملات کے لیے کہ اللہ پاک ہماری مدد فرما۔ اچھا، بے شمار قیدی ایسے بھی ہیں بیچارے جو بے گناہ بھی ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، وہ اتنے وسائل بھی نہیں رکھتے کہ وہ مطلب اپنی اس ناجائز قید سے جو ہے نجات حاصل کر سکیں، تو ان کے لیے بھی آسان سا نسخہ ہے، اس لیے کہ اس آیت کے ذریعے، اس آیت مبارک کے ذریعے، اس صورت مبارک کے ذریعے اللہ پاک کے دربار میں درخواست کریں کہ پروردگار تو ہمارا مددگار ہے، اور یقیناً ہمارا مددگار جب اللہ پاک بن جائے تو ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 121 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ درود شریف اول آخر، یہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھیے، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو ایک پانی کا گلاس پہ دم کر کے رکھ بھی لیجئے، اور کیا نام ہے، اگر ممکن ہو، چونکہ آپ قید میں ہیں تو ممکن نہ ہو سکے، اگر ممکن ہو سکے تو ایک سرمے کی بوتل بھی اپنے پاس رکھ لیں، سرمے کی جو چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے، تو جب یہ آپ پڑھ لیں تو پانی کے گلاس پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں اور اپنے چہرے پہ تھوڑا سا لگا لیں، اور جو آپ کے پاس سرما ہے اس سے دم کر کے رکھ لیں۔ اب یہ سرما آپ کو جب بھی آپ وہ لگا کر کے آپ اپنے مقدمے کی پیشی کے لیے جائیں، عدالت میں جائیں، تو وہ سرما لگا کے جائیں، اور اللہ پاک سے یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرنے والا موجود ہے۔ یقیناً آپ کو جو ہے آپ کی بے گناہی سے آپ کو اللہ پاک نے، آپ کی بے گناہی ہے تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو اس قید سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک تو جو قید میں ہیں ان کے لیے میں نے بتایا، ان کے لوائقین بھی جو ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ شخص جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل پڑھ رہے ہیں، وہ بے گناہ ہونا چاہیے۔ اگر گناہگار کے لیے آپ پڑھیں گے تو یہ اس کا جو بھی خمیازہ وہ آپ نے بھگتنا ہے۔ میں تو آپ کو یہ صاف سی بات بتا رہا ہوں کہ یہ صرف بے گناہ قیدیوں کے لیے ہے۔ تو جو ان کے ساتھ جو لوائقین ہیں اور جو سمجھتے ہیں، جن کو یہ علم ہے، جو بالکل مکمل طور پر یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ بھائی ہے یا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا شوہر ہے، جو کوئی بھی XYZ، تو وہ بے گناہ ہے، اس نے یہ جرم نہیں کیا، تو وہ جو ہے اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ یہی 121 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف سورہ فاتحہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ پڑھیے،
اور اپنے جو بھی قید میں ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کی رہائی کے لیے اسباب عطا فرما دے، مدد فرما دے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ جو بیچارے جو مظلوم ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی جیسے اب وہ قید میں نہیں ہے لیکن جو مظلوم ہے، ظالم کی جو ہے ریشہ دانیوں کا شکار ہے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف تو اللہ پاک الامان الحفیظ، تو ظالم جو ہے وہ ظاہر اپنی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ظالم کو مٹنا ہوتا ہے۔ فرعون جیسے نہیں رہے تو یہ جو دنیا کے اندر آج بھی جو فرعون بن کر کے جو ہے ظلم کر رہے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا، کہ آج جس اس سامان عبرت بنا ہوا ہے، نشان عبرت بنا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ ظالم ہیں انہیں اپنے ظلم سے توبہ کر لینی چاہیے، اور جن کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے وہ اپنے مظلوموں سے جو ہے وہ جو ہے ان سے معافی تلافی کر کے جو ہے نا دنیا کے اندر اس ظلم کی جو ہے معافی تلافی کر لیں، آخرت ان کے لیے بڑی سخت ہوگی۔ تو جو بیچارے مظلوم ہیں میں ان کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہی عمل سورہ فاتحہ کا 121 مرتبہ سورہ فاتحہ عصر مغرب کے درمیان اول آخر 21 مرتبہ درشی پڑھ کے آپ اس ظالم کا تصور کیجئے اور اپنے رب سے اس کے لیے مدد طلب کیجئے کہ پروردگار اس کے مقابلے میں کمزور ہوں اور میری مدد فرما، کہ اس کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما، اس کے ظلم سے مجھے خلاصی عطا فرما، اس کے ظلم سے میری حفاظت فرما۔ یہی چیز جیسے بعض طاقتور جو ہیں وہ زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، بعض طاقتور مال و متاع کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، ان تمام معاملات کے لیے یہی ہے کہ ظالم کی سرکوبی کے لیے اللہ پاک سے مدد طلب کیجئے، ظالم کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اور جب مددگار اللہ پاک ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ تو جو لوگ جو ظلم کا شکار ہیں کسی بھی خواہ کسی بھی صورت میں، اب بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ کوئی افسر ہے جو اپنے ماتحت کو پسند نہیں کرتا، تو ماتحت افسر بھی جو ہے نا اپنے افسر اعلیٰ کے ظلم کا شکار ہوا ہے، اور یقیناً اگر وہ حق پر ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے اپنے جو اعلیٰ افسر ہیں جن کی ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اگر حق پر ہیں تو اس صورت مبارکہ سے انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے معاملات کو آسان فرما دے گا، اور اگر آپ یہ ناحق عمل کریں گے تو جو اس کے نقصانات ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو اس کے جو بھی نقصانات ہونے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا علم ہمیں بھی ہے، لیکن ہمارے رب کو سب سے پہلے ہے، تو ہمارے ہر عمل کا اللہ پاک جو ہے علم رکھتا ہے۔ اگر ہم ناحق اگر کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ناحق ہم کسی کے لیے یہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو بھی اس کے نقصانات ہیں وہ خود بھگتیں گے، میں اس کا ذمہ دار کسی صورت میں بھی نہیں۔ میں آپ کو صاف ستھرے سے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بے گناہ ہیں، آپ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آپ ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ اس عمل کو اختیار کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ 41 دن کا یہ عمل ہے، لیکن اگر اس 41 دن میں بعض اوقات دیکھیے اللہ پاک کی جو ہے جو علم کے حساب سے اللہ پاک کی جو یعنی معیشت الہی جو ہے وہ کوئی بھی امور کے لیے اپنے وقت کے حساب سے جو ہے نا اس نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، رب کا معاملہ ہے، رب نے کس وقت کس چیز کے لیے کس کو کیا آسانی پیدا فرمانی ہے یہ وہ جانتا ہے۔ تو اگر 41 دن کے بعد بھی اگر یہ معاملہ آپ کا نہیں بنا تو اس عمل کو جاری رکھیے، لیکن اپنے یقین کو بالکل مستحکم رکھیے گا، اس لیے کہ جہاں ہمارا یقین متزلزل ہوا تو یقیناً پھر ہمارے عمل کے اندر بھی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی اور ہمارا عمل ناقص ہو جائے گا۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ صورت مبارک جو ہے اللہ پاک کی نازل کردہ ہے، اور اس کے صدقے میں اور اس کی برکتوں سے اور اس کی فضیلت سے اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرما دے گا، ہماری جو مشکل ہے اس کو آسان کر دے گا، اور یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کا بندوبست فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس عمل کو کریں کسی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کلام الہی رب کی میراث ہے، اور اس میں میرے جیسے تو صرف ایک رہنمائی کر سکتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص مظلوم ہے، جو بھی شخص اس وقت ظلم کا شکار ہوا ہے، جو بھی شخص بے گناہ قید میں ہے، وہ اس عمل کو اختیار کرے، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو ہے اپنی رہائی کے لیے یا ظالم سے نجات کے لیے اللہ پاک سے مدد فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک آسانی پر فرما دے گا۔ اور ایک چیز آپ کے لیے ضمناً عرض کر دوں کہ جو لوگ
رزق کی تنگی کا شکار ہے. میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں. تو چونکہ سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا کاروبار نہیں چلتا, ملازمت جو ہے وہ ملازمت کی آمدنی سے ان کا گزارا نہیں ہوتا, گھر میں خیر و برکت کا دور دور تک نام نشان نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا, پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے نماز کی پابندی اختیار کیجیے. شریعت نے جو پابندیاں جو شریعت نے ہم سے کہا, جو احکامات الہی ہیں, ہم اس کی پہلے پیروی کریں, پابندی کریں, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اللہ سے امید رکھیں, اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا. تو اس کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں, جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو وہ اس سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, صبح کی فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان اس کو پڑھا کریں. اور یہ ویسے بھی آپ دیکھیں, اگر کوئی شخص تنگی کا شکار نہیں ہے لیکن اپنے رزق میں مزید اضافہ چاہتا ہے, اپنے گھر میں خیر و برکت اور ترقی کا نزول چاہتا ہے, اور اپنے گھر میں خیر و عافیت چاہتا ہے, اپنے گھر میں امن و امان چاہتا ہے, آپس میں الفت اور محبت چاہتا ہے. گھروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں رہنے والے ایک دوسرے سے مختلف معاملات میں الجھ رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان بھی اس ٹائپ کے معاملات ہوں, تو وہ لوگ بھی یہ معاملے اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ کہ صبح فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے, اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے جو بھی معاملہ ہے آپ کا, خیر و برکت کا ہے, رزق کی تنگی کا ہے, رزق میں اضافے کا ہے, جو لوگ ترقی جن کو نہیں مل رہی, تو یہ سب لوگ اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں. اور اس کو پڑھیے, اس کے بعد دعا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے کہ میرے رب ہماری مدد فرما, کہ تیرا علاوہ مددگار نہیں. اور یقیناً ہم اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں یہ اس کے کلام کی ایک رہنمائی ہے, لیکن تمام تر اختیار میرے رب کے اختیار میں ہے, کہ جس نے جو ہے تمام رحمتیں برسانی ہیں, اور یقیناً وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس عمل کو جو بھی لوگ پڑھیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے, اس لیے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ پاک جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے, ان کے رزق میں خیر و برکت کا نزول فرما دے. جو لوگ ظلم کا شکار ہیں پروردگار عالم ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. ظالموں کی اللہ پاک تو ہی نمٹ سکتا ہے, تو نمٹنے والا ہے. ان ظالموں سے ان سب مظلوموں کی نجات عطا فرما دو جو بے گناہ قید میں ہیں, جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. اللہ پاک ان کی رہائی کے اسباب عطا فرما دے. اے پروردگار مہربان, اس کلام کے ذریعے ہم تجھ سے تیرا فضل, تیرا رحم اور تیری مدد اور تیری نصرت طلب کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرما, کہ تیرا اللہ مددگار نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.